الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ آج ہم ایک نیا سبجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جیولوجی۔ اس کا تعارف کرائیں گے اور پھر اس کی اہمیت قرآن کی روشنی میں ہم بتائیں گے، یعنی جیولوجی کو کیوں اسٹڈی کرنا چاہیے، قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، یہ آج کا تھیم ہے۔ ٹاپکس کورڈ: سب سے پہلے انٹروڈکشن ٹو جیولوجی، اس کے بعد سگنیفیکنس آف جیولوجی، قرآن's ویوز یعنی قرآن کی روشنی میں، آخر میں ایک فائنل ورڈ کے ساتھ اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں واٹ ایور از ان دا ارتھ گلوریفائز اللہ، یعنی زمین میں جو کچھ ہے وہ تمام چیزیں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسبحوا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کرتی ہیں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں۔ الملک القدوس العزیز الحکیم، جو کہ بادشاہ ہے، قدوس ہے یعنی پاک ہے، عزیز ہے یعنی زبردست ہے، اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دی ارتھ پریزز دی لارڈ، یعنی جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، بذات خود پلانٹ ارتھ بھی اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ دیکھیں تسبح لہ السماوات السبع، پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اس کی اور زمین، والارض ومن فیہن، اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ان کے بیچ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی پاکی کے ساتھ حمد نہ بیان کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، بے شک وہ حلیم اور غفور ہے۔ انٹروڈکشن ٹو جیولوجی دیکھیں گے، ڈیفینیشن اور کلاسیفیکیشن۔ جیولوجی کا ڈیفینیشن: جیولوجی از دا سائنس آف ارتھ، یعنی ارتھ سے ریلیٹڈ سائنس کو جیولوجی کہتے ہیں۔ دراصل یہ کامبینیشن ہے ٹو ورڈز کا، جیو اور لوجی۔ جیو کے معنی ہیں ارتھ کے، لوجی یعنی سائنس اور اسٹڈی یعنی زمین کی اسٹڈی، زمین سے ریلیٹڈ سائنس کو جیولوجی کہتے ہیں۔ اٹ ڈیلز ود ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف دی ہول ارتھ سچ ایز، یعنی یہ زمین کے مختلف ایسپیکٹس کو کور کرتا ہے سبجیکٹ۔ مثال کے طور پہ اس کا اوریجن یعنی زمین کی تخلیق، اس کی بنیاد کیسے ہوئی، ایج یعنی اس کی عمر، ہسٹری آف دی ارتھ یعنی ارتھ کیسا ایوالو ہوئی، اینڈ انٹرنل اسٹرکچر، اور اس کا انٹرنل اسٹرکچر کیا ہے۔ میٹیریلز میکنگ اپ دی ارتھ، یعنی ارتھ کن قسم کے میٹیریل سے بنی ہے۔ ایولیوشن اینڈ ماڈیفیکیشن آف سرفیس فیچرز لائک ریورز، ماؤنٹینز، کوسٹ لائنز ایکسیٹرا، یعنی زمین کے جو فیچرز ہے جیسا اس کا سرفیس ہے، اس میں ریورز ہے، ماؤنٹینز ہے، ساحل ہے، سمندر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں کیسا ایوالو ہوئے اور وقت کے ساتھ ساتھ کیسا موڈیفائی ہوئے، یہ تمام چیزوں کی نالج یہ سبجیکٹ جیولوجی میں ہی سماتی ہے۔ برانچز آف جیولوجی بیسیکلی دو ہیں، مین برانچز، الائڈ برانچز۔ صرف ایک نظر ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں گے۔ مین برانچز 7 ہیں: فزیکل جیولوجی، منرولوجی، پیٹرولوجی، اسٹرکچرل جیولوجی، ہسٹوریکل جیولوجی، پیلنٹیولوجی، اکنامک جیولوجی۔ ان کی تفصیل آپ کو بتانا نہیں ہے، صرف اتنا کہنا ہے کہ سارے برانچز کے سلسلے میں قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ الائڈ برانچز بھی 7 ہیں، ایک نظر دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ زمین کی تخلیق کے سلسلے میں ہم کو کیا کہتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ زمین ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے مسخر کیا میں نے سارے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں، تمام چیزیں اس کی طرف سے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون یعنی تفکر کرنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے زمین میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اور پورٹنٹ فار دا پیپل ہو فیئر، یعنی زمین ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔
ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور اللہ نے جو کچھ تخلیق کیا ہے آسمانوں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، ان میں نشانیاں ہیں متقی لوگوں کے لیے، اور پورٹنٹ فار بلیورز، یعنی زمین ایک نشانی ہے مومن بندوں کے لیے، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں مومن بندوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومنین متقین سب کے سب زمین کی تخلیق میں غور کریں۔ یہاں دیکھیں زمین ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہیں، وفی الارض آیات للموقنین، یعنی اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین رکھنے والوں کے لیے۔ ارتھ اے سائن فار وائز، زمین ایک نشانی ہے عقل رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لقوم یعقلون، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ ارتھ اے سائن فار دا پیپل آف نالج، یعنی علم رکھنے والوں کے لیے زمین ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض، اور اس کی نشانیوں میں ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم، تمہاری لینگویجز کا ڈیفرنس، والوانکم، تمہارے کلرز کا ڈیفرنس، ان فی ذالک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں عالم لوگوں کے لیے، یعنی علماء کے لیے۔ ارتھ اے سائن فار مین آف انڈرسٹینڈنگ، زمین ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں سمجھ رکھنے والوں کے لیے۔ یہ سمجھ رکھنے والے کون ہیں؟ ان کی تشریح نیچے آتی ہے، الذین یذکرون اللہ، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ٹھہرے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور تفکر کرتے ہیں یعنی غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب تو نے یہ تمام چیزیں فضول میں پیدا نہیں کی، سبحانک، بے شک تو پاک ہے، فقینا عذاب النار، اور ہمیں عذاب نار سے بچا۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا ہے حق کے ساتھ، یعنی سچائی کے ساتھ، فضول میں، بیکاری میں نہیں۔ ان فی ذالک لآیات للمؤمنین، بے شک اس میں نشانی ہے مومن بندوں کے لیے۔ قل سیروا فی الارض، کہو کہ زمین میں سیر کریں، فانظروا، اور دیکھیں، کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، کہ اللہ پہلی بار مخلوق کو کیسے پیدا کرتا ہے اور پھر اپنی تخلیق کا اعادہ کیسے کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق، وما بث فیہما من دابہ، اور ان میں جو مخلوق اللہ نے پیدا کی ان میں نشانیاں ہیں، وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اور جب اللہ چاہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ قل انظروا ماذا فی السماوات والارض، کہو کہ دیکھیں کہ اللہ نے کیا کچھ بنایا ہے آسمانوں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور ڈراوے کچھ کام نہیں آتے۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا یہ تفکر نہیں کرتے اپنے نفسوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا اور ان کے بیچ پیدا کیا وہ حق کے ساتھ پیدا کیا، وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک وقت مقرر کے لیے پیدا کیا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لیکن اکثر انسان ایسے ہیں جو اللہ سے ملنے کا انکار کرتے ہیں۔
وَقَيْم مِّنْ آیَاتٍ فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یَمُرُّونَ عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُونَ، کئی نشانیاں ایسے ہیں آسمانوں میں اور زمین میں جن پر یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان اور زمین کی ملکوت پر اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ان چیزوں پر، کیا یہ غور نہیں کرتے؟ یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یعنی قرآن میں کئی آیتیں ایسے ہیں جو بندوں کو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق پر غور کریں، خاص طور پر آسمانوں کی تخلیق پر غور کریں اور زمین کی تخلیق پر غور کریں۔ ہم تقریباً 1 ڈزن آیتیں دیکھ چکے ہیں اس ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہم کو انسٹرکشن دیتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ زمین کی تخلیق پر غور کریں۔ اس کے بعد والے ویڈیوز میں ہم زمین کی تخلیق کے مختلف ایسپیکٹس پر غور و فکر کریں گے اور سائنس کے لیٹسٹ ڈسکوریز سے انشاءاللہ انہیں کوریلیٹ کرتے جائیں گے۔ یہاں فائنل ورڈ دیکھیں، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ ہی کے لیے حمد ہے، تعریف ہے، جو کہ رب ہے سماوات کا، جو کہ رب ہے زمین کا، جو رب ہے سارے عالمین کا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔